میرے نہایت واجب احترام معزز و محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، نبی کریم رؤوف الرحیم، نور مجسم شفیع معظم خلیفۃ اللہ العظم، حبیب کی بریہ احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد ہم لاکھ لاکھ بار اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس خالق اور مالک نے آج ہمیں اپنا عظیم دن جمعۃ المبارک ہمیں نصیب فرما کر آج اپنے گھر کے اندر سجدہ ریز ہونے کی، حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت آج کے اس مقدس دن کی برکت سے ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے اور مرنے کے بعد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کبریٰ سے بہرمند فرمائے۔ پچھلا جمعۃ المبارک میں یہی آیت مقدسہ پارہ نمبر 9 سورۃ انفال کی آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، جس کا مفہوم ابھی آدھا بیان ہوا تھا تو وقت ختم ہو گیا تھا۔ اسی مفہوم کو انشاءاللہ تعالی آج ہم مکمل کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر مومنین کی 3 نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا انما المؤمنون، گویا کہ مومن وہ ہے، مومن کی عظمت اور شان یہ ہے، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ یاد کرایا جائے، جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو اس کا دل اللہ کے خوف سے، اللہ کے عذاب سے ڈر جائے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات کو تلاوت کیا جائے تو اس کا ایمان اور بڑھ جائے، تر و تازہ ہو جائے، ایمان کی کیفیت بدل جائے۔ اور تیسری نشانی وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کہ بندہ مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے۔ ایک ہے مومن اور ایک ہے مسلم، اس میں فرق ہے کہ جب بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے تو اس کے اندر ایمان کی دولت آ جاتی ہے، اس بندے کو آپ کہتے ہیں یہ بندہ مومن ہے۔ اور مسلم کون ہے؟ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کون ہے؟ اب ظاہر صحابہ کرام کو اگر یہی بات ہوتی کہ جو کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں بھائی کلمہ پڑھنا اور بات ہے، مسلمان ہونا اور بات ہے۔ یا رسول اللہ مسلمان کون ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہتا ہے، اس کو کیا کہا گیا ہے؟ مسلمان۔ تو دائرہ اسلام میں آنا یہ مومن ہے، اور اسلام کے شعار کو اپنانا یہ مسلمان ہے۔ مسلمانیت یہ ہے لا الہ الا اللہ، اس سے بندہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ اور یہ اتنا بڑا کلمہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو بندہ صدق قلب سے لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے وہ جنت کا حقدار ہو جاتا ہے، یعنی مسلمان ہو گیا، مومن ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے کیونکہ دنیا کے اندر 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک مسلمان ہے، مومن ہے، اور دوسرے کافر ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر دونوں کا ذکر فرمایا۔ پارہ نمبر 30 کے اندر سورۃ بینہ کے اندر فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، فرمایا جو بندہ ایمان لانے والا ہے اور اچھے عمل کرنے والا ہے
یہ دنیا کی بہترین مخلوق ہے۔ دنیا کی بہترین مخلوق کون ہے؟ جو ایمان لانے والے ہیں، جن کو اللہ نے کلمہ نصیب فرمایا ہے، یہ دنیا کی بہترین مخلوق ہے۔ فرمایا ان الذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فاولئک اصحاب الجحیم، اور دوسرے مقام پر فرمایا اولئک هم شر البریہ، جو کفر کرنے والے ہیں، جو دائرہ اسلام میں نہیں آتے، یہ جہنمی لوگ ہیں اور یہ کائنات کی بدترین مخلوق ہے۔ ایمان بندے کو کب حاصل ہوتا ہے؟ ایمان دو چیزوں کے درمیان میں ہوتا ہے۔ دو چیزیں کون سی ہے؟ ایک خوف خدا اور دوسرا امید الہی، کہ بندے کو اپنے رب کا خوف بھی ہو اور اپنے رب کی امید بھی ہو کہ مولا تیری رحمت پر پوری امید ہے، تو مجھے بخش دے گا، معاف فرما دے گا۔ یہ امید ہے کہ بندہ سارے نیک کام بھی کرے، سارے اسباب جو اللہ نے دیا اس کو روئے کار لئے نہ، نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، حج نہ کرے، زکوٰۃ نہ دے، باقی دین کے معاملات کو چھوڑ دے، بس اللہ کی رحمت پر امید لا۔ یہ تو ایک آرزو ہے، اس کو امید نہیں کہا جا سکتا، یہ تو ایک آرزو لگائے بیٹھا ہے۔ آرزو تو جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، سچی بھی ہو سکتی ہے، لیکن امید یہ ہوتی ہے کہ بندہ جو اللہ نے جنت کے اسباب ہمیں بیان فرمائے ہیں، جو ہدایت کے اللہ رب العزت نے اسباب ہمیں بیان فرمائے ہیں، جو کامیابی کے طریقے بیان فرمائے ہیں، ان کو بندہ کرے، ان اسباب کو بروئے کار لائے، اور پھر اللہ کی رحمت پہ کیا کرے؟ امید رکھے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں کہ یہ بندہ امید لگائے بیٹھا، یہ بندہ مومن ہے۔ اور اللہ کا خوف کتنا ہونا چاہیے اور اللہ کی امید کتنی ہونی چاہیے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ سے خوف اس طرح ہونا چاہیے کہ اگر اعلان ہو کہ اللہ نے اپنے بندوں کو، ساری مخلوق کو بخش دیا ہے سوائے ایک بندے کے، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے خوف ہے کہ کاش کہ وہ بندہ کہیں میں ہی نہ ہوں۔ اتنا خوف ہونا چاہیے۔ اور اگر اللہ رب العزت یہ فرما دے کہ میں نے ساری مخلوق کو جہنم میں ڈال دیا ہے سوائے ایک بندے کے، تو آپ فرماتے کہ بندے کو امید ایسی ہونی چاہیے، وہ کہے کہ شاید وہ بندہ میں ہی ہوں۔ تو تب جا کر بندے کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، آپ ماشاءاللہ ذمہ دار ہیں، تو ایک بندہ نہ ہل چلائے، نہ بیج ڈالے، نہ اس وہاں پر جناب والا زمین پر جائے، تو وہ امید لگا کے بیٹھ جائے کہ میری فصل اچھی ہو، مجھے جناب والا گندم بھی آ جائے، چاول بھی آ جائے۔ اور بھائی جب تو نے ابھی اس کی تیاری نہیں کی تو یہ تو ایک آرزو کر کے بیٹھا، اس پر امید نہیں لگائی جا سکتی۔ امید تو یہ ہے نا کہ بندہ اپنی زمین پر ہل بھی چلائے اور اس پر اچھے سے اچھا بیج بھی ڈالے، اس کو پانی بھی دے، اور اس میں جناب والا ہل بھی چلائے، اس میں جو جناب والا گھاس پھوس ہے اس سے بھی اپنی فصل کو بچائے، باقی لوگوں سے، مخلوق سے، یہ جانوروں سے بھی اپنی مخلوق کو، اپنی فصل کو بچائے، اور پھر اللہ پر امید لگائے نا۔ یہ ہے امید کہ مولا تیرے سپرد ہے۔ تو یہ جو ہمارا دل ہے نا، دل یہ ہے جناب والا زمین۔ یہ کیا ہے جی؟ زمین۔ اگر زمین زرخیز نہ ہو، زمین ہو شور والی، زمین ہو کلر والی، اس میں آپ جتنا اچھا سے اچھا بیج ڈال لے، وہ بیج ڈالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ پہلے اپنے زمین کو زرخیز کرے اور پھر اس میں بیج کس کا بونا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا بیج بونا ہے۔ پھر ہم نے اس کو پانی دینا ہے، ہل چلانے ہیں۔ وہ پانی اور ہل کیا ہے؟ یہ ہماری عبادات ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ ہماری عبادات ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں،
ہم صدقہ و خیرات کرتے ہیں، ہم جناب والا ذکر و اذکار کرتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، ہم جناب والا نیکی کے کام کرتے ہیں، غریبوں یتیموں مساکین پر ان کا ہم خیال رکھتے ہیں، یہ ہے ہم اپنی فصل کو پانی دے رہے ہیں، اپنی فصل میں ہل چلا رہے ہیں، اپنی فصل کو جناب والا بچا رہے ہیں۔ اب اس نے زمین بھی اچھی کا انتخاب کیا، وہ کسان نے بیج بھی اچھے سے اچھا ڈالا اور اس میں ہر طرح کی جناب والا اس نے کھاد، اس نے باقی ساری چیزوں کو اس نے مہیا کیا، لیکن پھر بھی جب طوفان آتا ہے، جب جناب والا بارشیں آتی ہیں، آندھی آتی ہے، بھائی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، اس وقت پر بندے کی کیا امید ہوتی ہے؟ اللہ پر ہی ہوتی ہے نا جی۔ اسی طرح ہے، بندہ اپنی عبادت پر بھروسہ نہیں کر سکتا، اپنی نمازوں پر بھروسہ نہیں کر سکتا، اپنے حج اور زکات پر بھروسہ کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ یہ چیزیں ہم چھوڑ دیں، یہ کرنی چاہیے، نمازیں بھی کرنی چاہیے، حج اور زکات بھی ادا کرنی چاہیے، باقی نیک کام بھی کرنی چاہیے۔ یہ سارے کام کرنے کے بعد پھر اس خالق اور مالک کی بارگاہ میں امید لگائے نا بندہ، کیا بات ہے، پھر دیکھے بندے کو اللہ رب العزت کس طرح کامیابی عطا فرماتا۔ یہ تو نہیں ہے کہ ابھی ہم نے زمین کو جناب والا تیار ہی نہیں کیا، اس میں جناب والا فصل، اس میں ہم نے بیج ڈالا ہی نہیں ہے، اس میں پانی لگایا ہی نہیں ہے، حل چلایا ہی نہیں ہے، اور جناب والا بس اللہ کی رحمت پر امید لگا کے بیٹھے ہیں۔ یہ جناب والا امید نہیں ہے، یہ آرزو ہے۔ ایسا کرنا یہ کامیابی کی علامت نہیں ہے۔ کامیابی اللہ دعوت دیتا ہے جب بندہ سارے اسباب کو بروئے کار لے کر آتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ بروئے کار لائیں نا، نمازیں پڑھیں، ہم اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے، بستر ہم سے نہیں چھوڑا جاتا، کاروبار ہم سے نہیں چھوڑا جاتا، اور دنیا کی مصروفیات ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ امید ہم کیا لگائے بیٹھے ہیں کہ ہم قبر سے اٹھے اور سیدھے جنت میں چلے جائیں، اور بھائی قبر سے اٹھ کر سیدھے جنت میں تو وہ جائیں گے نا جو اللہ کا یہ پیغام سن کر، اعلان سن کر اپنے بستر کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، آ کر سجدہ ریز ہوں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، قرآن کی تلاوتیں کریں گے، دعائیں کریں گے، اللہ رب العزت کا خوف اپنے دل کے اندر رکھیں گے۔ اور جب بندہ اس طرح اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے، ایسے بندے کا جب آخری وقت آتا ہے، اسرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے بندے تو ساری زندگی مجھ سے ڈرتا رہا، کہتا رہا اے مولا میں تیری رضا کے اوپر راضی ہوں، سارے معاملات میں تو نے میری رضا کو مقدم رکھا ہے۔ آج میں مولا ہو کر اعلان کرتا ہوں، ارجعی الی ربک فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ آجا تو میری بارگاہ میں اس حال میں کہ تو مجھ سے راضی ہے، میں تجھ سے راضی ہوں، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں شامل ہو جا، میری جنت میں چلا جا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے جب بندہ سارے اسباب کو بروئے کا۔ اب دیکھیں کائنات کے اندر صحابہ اکرام سے بھی کوئی متقی پرہیزگار ہے، اور جن کی پرہیزگاری کی گواہی اللہ کا قرآن دے رہا ہو، کہ اللہ کا قرآن فرما رہا ہو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ یہ صحابہ کی جماعت اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہے۔ صحابہ کی جماعت وہ ہے کل وعد اللہ الحسنى، اللہ نے سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ کیا ہے، لیکن اتنے عظیم لوگ کہ ان کو آقا اسلام نے جنت کی بشارت دی، فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ آقا اسلام نے جنت کی بشارت دی، لیکن ذرا پڑھ کر دیکھیں، ان کا جناب مطالعہ کر کے دیکھیں، اللہ نے ان کے دلوں میں اپنا خوف کس طرح ڈالا ہوا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر وہ ہستی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے اوپر جس نے بھی احسان کیا ہے
میں نے اس کا بدلہ دنیا میں دے دیا ہے، سوائے صدیق اکبر کے تو ان کے میرے اوپر احسانات اتنے ہیں کہ کل قیامت والے دن اللہ رب العزت اس کا انعام انہیں عطا فرمائے گا۔ وہ سیدنا صدیق اکبر جب چلتے ہیں درخت کے اوپر ایک پرندے کو دیکھ کر فرماتے ہیں کہ اے پرندے تو مجھ سے افضل ہے، تو پھلوں کو کھاتا ہے، تو سائے میں بیٹھتا ہے، تو پانی پیتا ہے، تو اللہ کی نعمتوں کو تناول کرتا ہے، لیکن تو نے اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب نہیں دینا۔ ابو بکر نے جا کر اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب دینا ہے۔ اللہ بھائی مقام دیکھیں، افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر کہ انبیاء کے بعد اس کا رتبہ ہے وہ سیدنا صدیق اکبر کا ہے، لیکن خوف خدا دیکھیں کہ آپ پرندے کو دیکھ کر فرماتے ہیں کہ پرندے تو مجھ سے افضل ہے، تو نے اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب نہیں دینا۔ ابو بکر نے اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب دینا ہے، اور سیدنا فاروق اعظم مقام کتنا ہے کہ آقا اسلام نے فرمایا لو کان من بعد نبی لکان عمر بن الخطاب۔ مقام کیا ہے کہ جو رائے آپ آقا اسلام کو دیتے ہیں اللہ رب العزت اس کے مطابق قرآن کو اتارتے ہیں۔ اور امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں 21 مقامات قرآن کے اندر ایسے ہیں کہ آپ نے آقا اسلام کو مشورہ دیا، صحابہ کرام نے کوئی اور مشورہ دیا، لیکن جو مشورہ فاروق اعظم کا ہوتا نا اللہ اس کے مطابق قرآن کو اتار دیتا ہے۔ فرمایا لو کان من بعد نبی لکان عمر بن الخطاب، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے وہ کون ہوتے؟ سیدنا فاروق اعظم ہوتے۔ لیکن خوف خدا کتنا ہے، آپ ایک تنکے کو اٹھا کر کہتے ہیں کہ کاش میں تنکا ہوتا، مجھے انسان نہ بنایا گیا ہوتا، میں نے اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب دینا ہے۔ اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام کیا ہے، جب آپ مال لے کر آقا اسلام کی بارگاہ میں آئے نا آقا اسلام نے اپنے دامن کو اٹھا کر دعا فرمائی اے اللہ میں بھی عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ اور آقا اسلام نے فرمایا آج کے بعد میرا عثمان جو بھی کام کرے گا اللہ رب العزت اس کام پر انہیں ضرر نہیں، انہیں اپنی جنت عطا فرمائے گا۔ اتنا مقام ہے کہ آپ ذو رحم ہے، قیامت تک کے لیے یہ شرف سیدنا عثمان غنی کو عطا فرمایا کہ آپ کے عقد میں آقا علیہ السلام کی 2 صاحبزادیاں آئی۔ اور بھائی یہ آدم علیہ السلام سے لے کر آقا علیہ السلام اور قیامت تک کسی کو شرف حاصل نہیں ہے سوائے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ آپ کے نکاح کے اندر نبی نہیں سید الانبیاء کی امام الانبیاء کی 2 صاحبزادیاں۔ اور جب حضرت ام کلثوم کا وصال ہوا نا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عثمان اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی نا یکے بعد دیگرے تمہارے عقد میں نہیں دیتا۔ وہ عثمان غنی جن کو آقا علیہ السلام نے جنت کی بشارت دے دی، لیکن آپ جب قبر کے پاس سے گزرتے ہیں نا اتنا روتے ہیں کہ آپ کے اوپر ہنسی تاری ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں کہ اے عثمان جب آپ کے سامنے جنت اور دوزخ کا ذکر کیا جاتا ہے آپ اتنا نہیں روتے، لیکن قبر کو دیکھ کر اتنا کیوں روتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ قبر کیا ہے جی؟ آخرت کی منزل میں سے پہلی منزل ہے۔ ورنہ اگر بندہ اس میں کامیاب ہو گیا اگلی منزلوں میں بھی کامیاب ہو جائے گا، اگر اس میں ناکام ہو گیا اگلی منزلوں میں بھی بندہ ناکام ہو جائے گا۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں میں خوف کرتا ہوں کہ مولا میری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا۔ وہ پتہ چلا کہ بندے کا بڑے بڑے صحابہ کرام حضرت ابو ذر کو دیکھیں، حضرت جناب والا عبداللہ بن مسعود کو دیکھیں، آپ فرماتے ہیں کہ کاش میں انسان نہ ہوتا، ایک بچڑا ہوتا کہ میں مسلمانوں کے گھر میں ہوتا اور کوئی مہمان آتا مجھے ذبح کر کے کھلا دیا گیا ہوتا، کاش میں انسان نہ ہوتا۔ میں نے جا کر اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب دینا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے سامنے میں نے کھڑا ہونا ہے۔ اور بھائیو یہ ہے کہ جب بندے کے دل کے اندر خوف طاری ہو جاتا ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے ان الذین یخشون ربهم بالغیب، جو بندہ اپنے رب سے ڈرتا ہے فرمایا لہم مغفرہ واجر کریم، اللہ نے اس کے لیے
لیے دو بڑی نعمتیں رکھی ہے، ایک اللہ نے اس کے لیے بخشش رکھی ہے اور دوسرا اس کے لیے بہت بڑا اجر رکھا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ اللہ کے خوف سے روتا ہے اور اس کا آنسو اس کے رخسار پر مچھر کے سر کے برابر اگر آنسو آ جاتا ہے نا، اللہ رب العزت اس بندے کے جسم پر جہنم کو حرام کرا دیتا ہے۔ ایک نوجوان جب اس کی موت کا وقت قریب آیا نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف لے کر گئے، اللہ اکبر، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نوجوان تو کس حال سے دنیا سے جا رہا ہے؟ اس نے بڑے پیارے کلمات کہے، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی رحمت کے اوپر امید بھی ہے لیکن اپنے گناہوں کی وجہ سے خوف بھی ہے۔ اللہ کی رحمت کی امید بھی ہے کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، وسعت رحمتی کل شیء، اللہ رب العزت نے فرمایا میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت نے رحمت کے 100 درجے بنائے ہیں، فرمایا صرف دنیا میں اپنی ایک درجہ دیا ہے، ابھی 99 درجے اللہ رب العزت نے کل قیامت والے دن مومنین کو اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ اور جب وہ جانے والے نوجوان کے یہ کلمات آقا علیہ السلام نے سنے نا، آقا علیہ السلام نے فرمایا نوجوان تو خوف نہ کر، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں دو چیزیں اکٹھی نہیں کرتا، نہ دونوں امن اکٹھے کرتا ہوں نہ دونوں خوف اکٹھے کرتا ہوں۔ فرمایا جو بندہ دنیا میں خوف کرتا ہے اسے میں آخرت میں امن دے دیتا ہوں، جو دنیا میں امن میں رہتا ہے انہیں آخرت میں خوف میں ڈال دیتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تو اللہ کی رحمت کی امید لگائے جا رہا ہے، اللہ تمہیں اپنی رحمت عطا فرمائے گا، اور اللہ رب العزت سے ڈرتے ہوئے تو اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہے، اس خوف کی وجہ سے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو بندہ مومن کو زندگی اس طرح بسر کرنی چاہیے کہ اللہ کی رحمت پر امید بھی ہو اور اپنے گناہوں پر بندہ اللہ رب العزت سے خوف زدہ بھی ہو، ڈرنے والا بھی ہو۔ ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا پوری روح زمین میں سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا میں ہوں، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا پوری روح زمین میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا بھی میں ہوں، اور فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو بندہ اپنے رب سے ڈرتا ہے نا، میں نے کل اپنے رب کو کیا جا کر منہ دکھانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کیسے میں پہنچوں گا، اپنے کیسے اتنے عیبوں کے ساتھ اللہ کا میں سامنا کروں گا، جب بندے کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے جب بندہ ڈرنے لگ جاتا ہے، ایسے بندے کو اللہ رب العزت قیامت والے دن 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو بندہ، یہ بھی پارہ نمبر 30 کی آیت مقدسہ ہے، فرمایا جو بندہ اپنے رب سے ڈرتا ہے اور اپنی خواہشات سے دور رہتا ہے، اللہ رب العزت اس کو اپنی جنت عطا فرما دیتا ہے۔ تو بندے کا ایمان تبھی مکمل ہوتا ہے جب بندہ اپنے رب سے کیا ہے، ڈرتا ہے، خوف کرتا ہے کہ مولا میں نے تیری بارگاہ میں آ کر کس طرح حساب و کتاب دینا ہے، میں نے تو اتنی نعمتیں تناول کر لی ہے کہ نعمتیں کھا 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 کر ہمارے دانتوں نے ہمیں جواب دے دیا ہے، نعمتیں استعمال کر کر کے جناب والا ناشکری ہماری زبان سے نہ گئی۔ اے بندہ مومن، آ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا شکر ادا کر کہ اللہ نے تمہیں مومن بنایا ہے، تمہیں مسلم بنایا ہے، تمہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دولت عطا فرمائی ہے، تمہیں اللہ رب العزت نے کتنی پیاری کتاب قرآن مجید فرقان حمید عطا فرمائی ہے، تمہیں کتنے پیارے نبی عطا فرمایا ہے، تمہیں کتنی پیاری امت عطا فرمائی ہے، اور تمہیں کتنا پیارا اللہ رب العزت نے دین اسلام پیدا فرمایا ہے۔ فرمایا جو بندہ ڈر جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ طلب ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت کا قرآن پارہ نمبر 19 کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت اس بندے کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے ڈرنے سے اور اللہ رب العزت کی رحمت پر امید لگانے کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔